اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین، غیر شیعوں کے سب سے بڑے امام ابو حنیفہ کے پیروکار متع کے موضوع پر ہم عزاداران محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ ہمیں متع کی پیداوار کہتے ہیں اور یہ لوگ دن رات ہمارے خلاف یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہم متع کے قائل ہیں، یعنی زنا کے قائل ہیں۔ سامعین، چونکہ یہ لوگ اپنی بھولی بھالی عوام کو جو قرآن اور حدیث سے لا علم ہے متع زنا بتاتے آئے ہیں، اس لیے عوام الناس متع کی رحمت کو زحمت سمجھتی ہے اور ہم سے نفرت کرتی ہے۔ ہم شیعان محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام جب متع کے جواز میں آیت قرآن اور رسول مقبول کا فرمان سناتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حکم الہی اور حکم نبی پر عمل انہی کی کتابوں سے دکھاتے اور بتاتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مٹھی کھجور کے اور مٹھی آٹے کے اور چادر کے اور درہم و دینار کے عوض متع کیا ہے، بلکہ ابو بکر کی بیٹی اسما نے خود یہ اقرار کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں متع کیا کرتی تھیں۔ تو یہ لوگ ہمارے دلائل کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں اور پھر مرتا کیا نہ کرتا ہم سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کے نزدیک متع جائز ہے تو آپ اپنی عورتوں کا متع ہم سے کروا دیں۔ سامعین، معاشرے میں اگر کوئی انسان کسی کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، آپس میں کتنا ہی شیر و شکر کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنے دوست یا قریبی سے یہ کہہ دے کہ میں تمہاری بہن یا کزن یا ماں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو وہ شخص آپ سے بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کرے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے ہمیشہ کے لیے تعلق ہی ختم کر دے، حالانکہ آپ نے بات غلط نہیں کی۔ اسی طرح ایک سمجھدار انسان کبھی اپنے قریبی یا اپنے دوست کو یہ نہیں کہے گا کہ میں تمہاری بہن یا بیٹی سے متع کرنا چاہتا ہوں، اور اگر کوئی ایسا کہے تو زمانے میں اس کو بد تہذیب شمار کیا جاتا ہے۔ سامعین، ایسا ہی مطالبہ جب ہمارے امام سے کیا گیا تو امام کا اس کے بارے میں کیا رد عمل تھا، وہ میں آپ کو ایک مشہور تفسیر سے دکھانے لگا ہوں۔ سامعین، تفسیر صافی اردو ایڈیشن جلد دوئم سورہ نساء کی آیت نمبر 24 کی تفسیر میں صفحہ نمبر 264 میں لکھا ہے کہ کتاب اصول کافی میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن عمیر لیثی امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ متع النساء یعنی عورتوں سے متع کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں متع کو حلال قرار دیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی بھی متع حلال قرار پایا، تو وہ قیامت تک حلال ہی رہے گا۔ امام کا یہ جواب سن کر عبداللہ بن عمیر لیثی نے کہا کہ اے ابو جعفر، آپ جیسا انسان یہ کہہ رہا ہے جبکہ حضرت عمر نے اسے حرام قرار دیا اور متع کرنے سے روک دیا ہے۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ چاہے عمر نے متع کو حرام قرار دے دیا ہو، تو عبداللہ بن عمیر لیثی نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس بات سے کہ آپ متع کو حلال کہہ رہے ہیں جبکہ عمر نے اسے حرام کر دیا تھا۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے عبداللہ بن عمیر لیثی سے فرمایا کہ تم اپنے حاکم کے قول پر عمل پیرا ہو اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول پر عمل پیرا ہوں، اور میں تم سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ میرے لیے وہی قول قابل عمل ہے، وہی قول ایکسیپٹیبل ہے، وہی قول ایپلیکیبل ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، اور تمہارے آقا عمر نے جو کچھ کہا ہے وہ باطل ہے۔ سامعین، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ سننے کے بعد عبداللہ بن عمیر لیثی آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ کیا آپ کو خوشی ہوگی کہ آپ کی عورتیں، بیٹیاں، بہنیں یا چچا کی بیٹیاں متع کریں؟ سامعین، یہ سن کر امام محمد باقر علیہ السلام نے عبداللہ بن عمیر لیثی سے اپنا منہ پھیر لیا جب اس نے آپ کی خواتین اور چچا کی بیٹیوں کا ذکر کیا۔ جی سامعین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ جب متع کی حلت کے منکر نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر آپ کی عورتیں متع کریں تو کیا آپ کو خوشی ہوگی، تو امام نے اس سے منہ پھیر کر بیزاری کا اظہار کر دیا۔ سامعین، ایسی ہی بے ادبی غیر شیعوں کے امام اعظم ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد رشید مومن طاق سے بھی کی، جس کا ایسا علمی اور عقلی جواب ابو حنیفہ کو مومن طاق نے دیا کہ ابو حنیفہ بھی مومن طاق کی حاضر جوابی اور کمال استدلال کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ سامعین، تفسیر صافی
اردو ایڈیشن میں جلد 2 میں سورہ نساء کی آیت نمبر 24 کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ ابو حنیفہ نے ابو جعفر محمد بن نعمان، جنہیں صاحب طاق یا مومن طاق بھی کہا جاتا ہے، سے سوال کیا کہ اے ابو جعفر، متع کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تم اسے حلال سمجھتے ہو؟ تو ابو جعفر یعنی مومن طاق نے جواب دیا کہ بے شک متع حلال ہے۔ تو ابو حنیفہ نے کہا کہ تمہیں کون سی چیز روکتی ہے کہ تم اپنی عورتوں کو متع کے ذریعے کمائی کرنے کا حکم نہیں دیتے؟ یہ سن کر ابو جعفر مومن طاق نے جواب دیا کہ ہر پیشے کو اپنانا اور اس کی جانب راغب ہونا ضروری نہیں، خواہ وہ حلال ہی کیوں نہ ہو۔ لوگوں کی اپنی قدریں اور مدارج یعنی درجے ہیں، اور وہ ان مدارج یعنی درجوں سے نیچے آنا پسند نہیں کرتے۔ لیکن اے ابو حنیفہ، یہ بتاؤ کہ تم نبیذ یعنی انگور یا کھجور کی شراب کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا تم نبیذ کو حلال سمجھتے ہو؟ تو ابو حنیفہ نے جواب دیا، ہاں، نبیذ حلال ہے۔ تو ابو جعفر مومن طاق نے کہا کہ کیا چیز تمہیں اس سے منع کرتی ہے کہ تمہاری عورتیں دکانوں پر بیٹھ کر نبیذ فروخت کریں اور کمائی کریں؟ سامعین، مومن طاق کا اتنا معقول جواب سن کر ابو حنیفہ نے جواب دیا کہ یہ تو ترکی بترکی جواب ہے اور آپ کا وار زیادہ کارگر ہے۔ پھر ابو حنیفہ نے ابو جعفر مومن طاق سے کہا کہ اے ابو جعفر، وہ آیت جو سورہ المعارج میں آئی ہے وہ حرمت متع پر دلالت کرتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت سے بھی متع کا منسوخ ہونا ثابت ہے۔ تو ابو جعفر مومن طاق نے ابو حنیفہ سے کہا کہ اے ابو حنیفہ، سورہ المعارج تو مکیہ ہے یعنی مکے میں نازل ہوئی ہے، اور متع کی آیت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور تم نے جس روایت کا ذکر کیا ہے وہ شاذ اور غیر مستند ہے۔ سامعین، ابو حنیفہ ایک بار پھر ابو جعفر کے استدلال کے سامنے ڈھیر ہو گئے۔ تو ابو حنیفہ نے کہا کہ آیت میراث سے بھی آیت متع کا منسوخ ہونا ثابت ہے۔ تو ابو جعفر مومن طاق نے جواب دیا کہ بغیر میراث کے بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ تو ابو حنیفہ نے کہا کہ یہ آپ نے کہاں سے کہا؟ تو ابو جعفر مومن طاق نے جواب دیا کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی اہل کتاب کی عورت سے شادی کر لے اور اس کے خاوند کی وفات ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو ابو حنیفہ نے جواب دیا کہ اس عورت کو میراث نہیں ملے گی۔ تو ابو جعفر مومن طاق نے کہا، دیکھا تم نے کہ بغیر میراث کے نکاح ثابت ہو گیا۔ سامعین، مومن طاق کے یہ جوابات سن کر ابو حنیفہ لاجواب ہو کر رہ گیا، اور علم کلام میں مہارت کا دعویٰ ریت کی دیوار ثابت ہو گیا، اور پھر یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ سامعین، مومن طاق اور ابو حنیفہ کا متع کے موضوع پر یہ مناظرہ اصول کافی میں لکھا ہوا ہے۔ سامعین، اسی روایت کو باقر مجلسی علی اللہ مقامہ نے بہار الانوار جلد 47 میں بھی نقل کیا ہے، اور سامعین، اسی روایت کو الحاج حسین شاکری نے اپنی مشہور کتاب موسوعۃ المصطفیٰ والإطراء میں جلد 10 میں نقل کیا ہے، اور سامعین، اسی روایت کو احمدی میانجی نے اپنی کتاب مواقف الشیعہ میں جلد 1 میں نقل کیا ہے، اور سامعین، اسی روایت کو محقق بہرانی نے اپنی کتاب حدائق ناظرہ میں جلد 24 میں نقل کیا ہے، اور سامعین، اسی روایت کو خوئی صاحب نے اپنی مشہور کتاب معجم رجال الحدیث کی جلد 18 میں بھی نقل کیا ہے، اور سامعین، اسی روایت کو مرزا محمد مشہدی نے تفسیر کنز الدقائق جلد 2 میں نقل کیا ہے، اور سامعین، اسی روایت کو شیخ محمد تقی شوستری نے اپنی کتاب قاموس الرجال جلد 9 میں بھی نقل کیا ہے، اور سامعین، اسی روایت کو کتاب آیات الغدیر میں بھی نقل کیا گیا ہے، اور سامعین، اسی روایت کو سید محسن الامین نے اپنی کتاب آیان الشیعہ میں جلد 10 میں نقل کیا ہے، اور سامعین، اسی روایت کو علی نقی شریف نے اپنی کتاب انجاب الثقات فی فحول الروات جلد 1 میں بھی نقل کیا ہے، اور سامعین، اسی روایت کو شیخ محمد آصف نے اپنی کتاب معجم الاحادیث المعتبرہ جلد 1 میں بھی نقل کیا ہے، اور سامعین، علی بن یونس عاملی نے اپنی کتاب الصراط المستقیم جلد 3 میں بھی نقل کیا ہے، اور سامعین، اسی روایت کو شیخ کلینی نے کتاب الفروع من الکافی جلد 5 میں بھی نقل کیا ہے، اور سامعین، اسی روایت کو عبداللہ حسن نے اپنی کتاب مناظرات فی الامامہ جلد 4 میں بھی نقل کیا ہے، اور سامعین، اسی روایت کو محقق اعظم زبدۃ العارفین و عمدۃ السالکین باقر مجلسی علی اللہ مقامہ نے
اپنی کتاب مرآت العقول فی شرح اخبار آل الرسول جلد 20 میں بھی نقل کیا ہے۔ اور سامعین، اسی روایت کو محمد حسین ذہبی نے اپنی کتاب التفسیر والمفسرون جلد 2 میں بھی نقل کیا ہے۔ اور سامعین، اسی روایت کو شیخ مرتضی انصاری نے اپنی کتاب کتاب النکاح میں بھی جلد 1 میں نقل کیا ہے۔ اور سامعین، اسی روایت کو فیض کاشانی نے اپنی کتاب الوافی جلد 21 میں بھی نقل کیا ہے۔ اور سامعین، اسی روایت کو محمد تقی مجلسی نے اپنی کتاب روضۃ المتقین فی شرح من لا یحظرہ الفقیہ میں جلد 8 میں نقل کیا ہے۔ اور سامعین، شیخ عبداللہ بحرانی اصفہانی نے اپنی کتاب مستدرک عوالم العلوم والمعارف جلد 20 میں بھی نقل کیا ہے۔ اور سامعین، مرتضی موسوی اردبیلی نے اپنی کتاب المتعۃ النکاح المنقطع جلد 1 میں بھی نقل کیا ہے۔ سامعین، انشاءاللہ تعالی مزید ویڈیوز میں آپ کو متع کی حلت کے بارے میں روایات انہی کی کتابوں سے دکھاتا رہوں گا، اور ابو حنیفہ کے علم کلام میں مہارت کے دعووں کا پول بھی مزید کتابوں سے دکھاتا اور سناتا رہوں گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں اور حلقہ احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور سامعین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل مبلغ اعظم مشن اور ہمارے دوسرے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ بعد میں آنے والی علمی اور تحقیقی ویڈیوز آپ کو دیکھنے اور سننے کو ملتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔